بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کسی بستی میں ایک عورت بڑی صالحہ اور پاک باز عبادت گزار ہر وقت اللہ کی یاد میں مشغول رہتی تھی۔ اللہ پاک نے دنیا کی نعمتوں کے ساتھ دین کی دولت سے بھی خوب نوازا تھا۔ اللہ کی قدرت کہ اس کا نیک خدا پرست شوہر وفات پا گیا تھا۔ اس کا ایک ہی لڑکا تھا۔ اس نیک دل عورت نے اس لڑکے کی بڑی اچھی طرح پرورش کی، ناز و نعمتوں سے بلا تعلیم بھی اچھی دلائی۔ لڑکے نے جب دنیا کے میدان میں قدم رکھا تو ہر طرف اس کے حسن سلوک کے چرچے ہونے لگے۔ شریف لوگ اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے، بیوہ عورتیں اس کو دعائیں دیتی، یتیم بچے اس کے قدموں میں آنکھیں بچھاتے۔ یہ سب اس وجہ سے کہ وہ ہر ایک سے حسب مراتب پیش آتا، وہ غریبوں سے ہمدردی کرتا، خیرات صدقات دیتا۔ غرض اس کی بستی میں کوئی ایسا فرد نہ تھا جو اس سے خوش نہ تھا۔ اس کی بستی والے ایسے نیک لوگ تھے کہ ہر گھر سے قرآن پاک کی تلاوت کی آوازیں آتی تھی۔ ماشاءاللہ، مساجد میں درس قرآن اور اللہ کے ذکر کی مجلسیں ہوتی تھیں۔ غرض اس بستی کا ہر گھر جنت کا نمونہ تھا۔ ہر فرد درود سر کا غم خوار، احسار اور شرافت کا پتلا تھا۔ یہ لڑکا دیہات سے باہر شہر میں آنے جانے لگا۔ کچھ عریانی اور بے حیائی کا مظاہرہ کرنے والی عورتوں پر اس کی نظریں پڑنے لگیں۔ آہستہ آہستہ اس کی دوستی نیکوں سے ہٹ کر بدوں سے بڑھنے لگی۔ پھر وہ راستے سے بھٹک گیا۔ بد کردار دوستوں کے مشورے سے اس نے والدہ کے کھیت دیہات کی پرسکون زندگی کو خیر آباد کہہ کر شہر کی فضاؤں میں اپنا ڈیرا ڈال لیا۔ اس کے ڈیرے میں اب ہر قسم کے اوباش دوست اس کے گرد جمع ہونے لگے۔ ان بد کردار دوستوں نے اسے راہ حق سے ہٹا دیا۔ ماں مصلی پر بیٹھی ہر وقت اس کے لیے دعائیں کرتی۔ کبھی کبھی ماں سے ملنے شہر سے گاؤں چلا جاتا۔ آہستہ آہستہ وہ وقت آیا کہ مہینوں میں ایک چکر لگتا۔ اسی سنہ میں اس کے بد کردار دوستوں کے ذریعے اس کی شانہ سائی ایک بد کردار عورت سے ہو گئی، اور وہ اس کا اسیر اور خلیفتہ ہوا کہ اپنے باپ کی جائیداد فروخت کر کے اس پر لٹاتا رہا۔ آخر وہ وقت آیا کہ وہ عورت جس نے اپنے نیک دل شوہر کی زندگی میں کبھی کوئی دکھ نہیں دیکھا تھا، اب وہ دوسروں کے گھروں میں مزدوری کرنے لگی۔ بیٹا جب بھی گاؤں آتا تو ماں مزدوری کے پیسوں سے بیٹے کو گھی لے کر دیتی، کوئی چیز بنا دیتی اور دعاؤں کے ساتھ رخصت کرتی۔ کافی عرصہ گزر گیا، لڑکا ماں کو ملنے نہ آیا۔ بیٹے کی جدائی میں ماں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی۔ جب بھی کوئی غیر اس کے دروازے کو کھٹکھٹاتا، وہ دوڑ کر دروازے پر جاتی، بے ساختہ کہتی، میرا بیٹا تم آ گئے؟ بیٹے تم نے اتنی دیر کیوں لگائی؟ جب معلوم ہوتا کہ گلی کے کسی بچے نے دروازہ کھٹکھٹایا تھا تو وہ دل پر ہاتھ رکھ کر پھر مصلی پر بیٹھتی اور رونا شروع کر دیتی۔ روتے روتے اس نیک دل کی بینائی بھی جواب دے گئی، اور پھر جب اس لڑکے کے پاس کچھ نہ رہا تو اس عورت نے اپنے یاروں سے مشورہ کیا کہ اب اس سے جان چھڑائی جائے۔ مشورے سے طے ہوا کہ اس سے یہ فرمائش کی جائے کہ میری محبت جب ہی آپ سے رہے گی کہ اپنی ماں کا دل نکال کر لاؤ۔ اس طرح وہ فرمائش پوری نہیں کرے گا تو خود ہی جان چھوٹ جائے گی۔ اس بد کردار عورت نے یہی فرمائش کی۔ وہ انسان جو ایک وقت میں فرشتہ تھا، آج خواہش کی نفس کی خاطر شیطان سے بھی بدتر ہو گیا تھا، اور اس فرمائش کو بھی پورا کرنے پر تیار ہو گیا۔ خنجر لیا، گاؤں کی طرف چل دیا۔ عرصہ دراز کے بعد جب یہ بد نصیب دروازے پر پہنچا، آواز دی، ماں! ماں فرحت اور خوشی سے دروازے کی طرف بڑھی، منہ سر چوما اور سینے سے لگایا۔ اس بدبخت نے خنجر نکالا، ماں کے سینے پر مارا، ماں کا دل نکال کر چل دیا۔
آسمان پر اندھیرا چھا گیا، اللہ کا عرش ہل گیا، فرشتوں نے دہائی دی، ظالم کی انتہا ہو گئی، بدکاروں کا یار بد کردار جب فحاشہ عورت کے مکان پر پہنچا، ماں کا دل اس کے سامنے کیا۔ اس عورت نے کہا، تو اپنی ماں پر ایسا ظلم کر سکتا ہے تو معلوم نہیں میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا، اس لیے یہاں سے نکل جا۔ آنکھوں پر اندھیرا چھا گیا، گر گیا اور مر گیا، ماں کا دل ہاتھ سے چھوٹا، دل اس فحاشہ عورت کے کمرے میں پڑی ہوئی چھری پر پڑا، ماں کا دل پھٹا، درد سے دل سے نکلی 20 ادا، بیٹا کہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ ماں کی عظمت، ماں کی شفقت، ماں کی محبت، ماں کے احسانات کو نظر انداز کر کے عورتوں کے آگے جھکنے والوں اور ماں کو حقارت کی نظروں سے دیکھنے والوں، تم پر اللہ کی نالت، تم پر فرشتوں کی نالت، تم پر پیغمبروں کی نالت، تم پر تمام نیک انسانوں کی لعنت۔ توبہ کر لو، نیکی کی راہ اختیار کر لو، ماں کے قدموں پر سر رکھ لو، اس وقت تک سر نہ اٹھاؤ جب تک وہ راضی نہ ہو جائے، چاہے تم کو موت تک سر رکھنا پڑے، رکھے رہو، نجات اسی میں ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے، اپنے والدین کا احترام کرا کریں، پیار محبت اور اخلاق سے بات کیا کریں، جھٹکا نہ کریں، حقارت کی نظر سے نہ دیکھا کریں۔ ایک ماں کو دیکھنے کا اور ایک مسکرانے کا ثواب جانتے ہیں کیا ہے؟ ایک حج کا ثواب ہے، صرف مسکرانے پر اللہ تعالیٰ ایک حج کا ثواب دے رہا ہے۔ تو ماں کا دل توڑنے میں، ماں کو رسوا کرنے میں، ماں کو تکلیف دینے میں اللہ تعالیٰ کتنا گناہ دیتا ہوگا، یہ بھی سوچا کریں۔ بیویوں کے چکر میں، بچوں کے چکر میں، جائیداد کے چکر میں، گھروں کے کام کے چکر میں اپنے والدین کے ساتھ برا سلوک نہ کریں۔ پلیز آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں، ہاتھ جوڑ کر پلیز نہ کریں، نہ کریں، ابھی بھی وقت ہے، سمجھ جائیں۔ یہ آنکھیں بند ہو گئیں ان والدین کی تو کچھ نہ کر سکیں گے۔ جب ایک چیز پاس ہوتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی۔ چھوٹی سی مثال ایک دیتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس ایک موبائل ہوتا ہے، وہ آپ کے پاس ہوتا ہے، اس کی قدر نہیں ہوتی، کبھی کہیں رکھ دیتے ہیں، کبھی کہیں رکھ دیتے ہیں، کبھی کہیں رکھ کے بھول جاتے ہیں، اور جب وہ گم ہو جاتا ہے پھر آپ کو اس کی قدر یاد آتی ہے کہ یار میرے اس میں سم تھی، میرے اس میں کانٹیکٹس تھے۔ اسی طرح جب والدین پاس ہوتے ہیں تو ان کی قدر نہیں ہوتی، اور جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں پھر ان کی قدر ہوتی ہے۔ تو پانی سر سے گزر جائے تو کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں۔ گائز، میری بات بری لگے تو اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ میری ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹس اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور والدین کے بغیر گھر قبرستان ہے، یہ بھی بات یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا، جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔